بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ٹاپک میں سورۃ البقرہ کا تعارف اور خصوصیات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سورۃ بقرہ کا تعارف۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس سورت میں کل 286 آیات ہیں۔ سورۃ بقرہ کا آغاز مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ بقرہ کی آیات 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جن لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے مختلف تھے۔ یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، اس کی ضروریات اور تقاضے بالکل نئے تھے، اس لیے اس سورت کے موضوعات اور مضامین مکی دور کی صورتوں میں فرق بہت نمایاں ہے۔ اس کی بہت سی فضیلت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں جو شخص سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث 780۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چوٹی ہوتی ہے، قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی، اہل باطل، جادوگر، کاہن اور مکار لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا، یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی 7 طویل سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے۔ ان سورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کی 7 طویل سورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور پیارے نبی، آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سورۃ بقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سورت کو 8 سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا۔
تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں بھی سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، چنانکہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ بقرہ، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں جادوگر، کاہن، مکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج ہر جگہ کوئی کہتا ہے ہمارے جادو ہوا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت شوق اور جذبے کے ساتھ کرنی چاہیے، جس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور دوسری شیطانی حرکتیں ہمارے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔